کس طرح چھیل کے رکھ دیتی ہے، قرآن کہیں کہیں اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ تانا دینے کے انداز قرآن نے سکھائے نہیں بتائے ہیں کہ ہم بچ سکیں۔ سکھایا غلطی سے نکل گیا تمہارا تو یہ ٹیپوں کا نظام ایسا خطرناک ہے، غلطی سے بھی جملہ نکل جائے، لو جی دیکھو مولانا نے کیا کہہ دی۔ سچی بات ہے، اتنا زوال ہے، میں حیران ہوتا ہوں۔ میری بات ہوتی آگے پیچھے سے کاٹ کے میرے اوپر کفر کے فتوے لگائے ہوتے اور خود عاشق رسول بنے بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی میں حیران ہوتا ہوں۔ اتنا فراڈ اتنا تو دجال بھی نہیں کرے گا جتنا یہ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے۔ مجھے رونا آتا ہے کہ میری قوم کس قدر زوال کا شکار ہو چکی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی باتوں میں سے بات یاد آئی، قریش کہنے لگے تو ایرانی ہے، ہم قریشی ہیں۔ اور سلمان وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، حالانکہ ایرانی تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی امرنی ان احب اربعۃ من اصحابی وانہ اخبرنی انہ یحبهم وعلی منہم وعلی منہم وعلی منہم۔ میں آپ کی برکت سے حدیث بھی یاد آ گئی، میرے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میرے محبوب میں آپ کے 4 ساتھیوں سے بہت پیار کرتا ہوں، آپ بھی ان سے پیار کریں، اور علی ان میں سے ہے، اور علی ان میں سے ہے، اور علی ان میں سے ہے۔ 3 دفعہ یہ دہرایا کہ اے میرے محبوب میں آپ کے 4 ساتھیوں سے بہت پیار کرتا ہوں، لہٰذا آپ بھی ان سے پیار کریں، اور علی ان میں سے ہے، اور علی ان میں سے ہے، اور علی ان میں سے ہے۔ علی، ابو ذر، سلمان، مقداد رضی اللہ تعالی عنہ۔ سلمان فارسی کو تانا ٹھوکا کہ تو آ گیا ایران نہیں ہے، قریشی۔ وہ کہنے کہ نہیں نہیں میں تو ایرانی بھی نہیں ہوں، میں تو خلقت من نطفۃ نتنہ نجسہ، میں تو ایک ناپاک پانی سے بنا ہوں، ثم اعود جیفۃ منتنہ، پھر مرنے کے بعد میرا جسم بدبودار ایک میت بن جائے گا، ثم اقوم لرب العالمین، پھر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، فإن ثقلت موازینی فأنا کریم وإن خفت موازینی فأنا لعین، پھر اس دن اگر میری نیکیاں بڑھ گئیں تو میں عزت دار ہوں، تم جو مرضی کہو مجھے پرواہ نہیں، اور اگر میری نیکیاں گھٹ گئیں تو میں ذلیل و خوار ہوں، پھر جو بھی کہتے ہو اس سے زیادہ کا حقدار ہوں۔ یہی کچھ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا کہ ایک آدمی نے ان کو گالیاں نکالی، چپ کر کے سنتے رہے، وہ گالیاں دیتا رہا، یہ سنتے رہے۔ جب وہ اپنا زور لا کے تھک بیٹھا، سٹاک مک گیا، ان کے تھوکا ڈنگا لی، فرمانے لگے بیٹا میرے سامنے ایک گھاٹی آ رہی ہے، میرے سامنے گھاٹی آ رہی ہے، اگر میں پار کر گیا تو تیری گالیوں کی پرواہ نہیں، اور اگر میں گر گیا تو جو تو نے کہا ہے میں اس سے بھی زیادہ کا حقدار۔ تو میں نے یہ دونوں باتیں اپنے پلے باندھ لی، لہذا میں کبھی جواب نہیں دیا کرتا ہوں۔ بہتان ہے بہتان، میں جواب نہیں دیتا ہوں۔ اگر میرے نیکیوں کے پلڑے وزنی ہو گئے تو پھر مجھے اس سارے بکواسات کی پرواہ نہیں ہے، اور اگر گھٹ گئے اللہ نہ کرے تو پھر جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ کا حقدار ہوں، اور اگر میں وہ گھاٹی پار کر گیا تو پھر مجھے لوگوں کی گالیوں کی پرواہ نہیں، اور اگر میں گر گیا تو جتنا کہہ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ کا حقدار۔ سہاگن وہ ہے جسے پیا چاہ لے، کامیاب وہ ہے جسے اللہ کامیاب قرار دے، پسندیدہ وہ ہے جسے اللہ اور اس کا رسول پسند کر لے۔ لوگ تو معیار نہیں، لوگ تو معیار نہیں ہیں۔ ایک میٹرک کی کہانی یاد آ گئی، انگریزی کی 2 کتابیں ہوتی تھی، ایک بڑی ایک چھوٹی، اس چھوٹی کتاب میں چھوٹی چھوٹی کہانی ہوتی تھی، تو اس کی ساری تصویریں میرے سامنے آ گئیں کہ باپ بیٹا جا رہے تھے، باپ گدھے پہ سوار تھا، بیٹا ساتھ چل رہا تھا، تو کچھ لوگ کھڑے تھے کہنے کہ دیکھو کیسا ظالم باپ ہے، معصوم بچے کو چلائے ہوا خود اوپر بیٹھا ہوا۔ انہوں نے کہا پتر تو اتے آ جا، میں ہیٹھا لے جاؤں۔ اس نے بیٹے کو بٹھایا، خود چل پڑا۔ آگے گئے تو کچھ لوگ کھڑے تھے، دیکھو یہ کیسا نافرمان بیٹا ہے، بیٹا اوپر بیٹھا ہے، باپ پیدل چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا ابا ہوں کہ آپ دونوں چڑھ جانے ہیں، تو دونوں چڑھ گئے۔
آگے گئے تو کچھ لوگ کھڑے تھے، کہنے کہ دیکھو کیسے ظالم لوگ ہیں، بیچارے کمزور سے گدھے پر دو چڑھے ہوئے، ابا ہوں کہ پتر آپ نالے دے پیدل ہی ٹرنے ہیں، دونوں پیدل چل پڑے۔ آگے گئے تو کچھ لوگ کھڑے تھے، کہنے کہ دیکھو کیسے پاگل ہیں، سواری ہاتھ میں اور پیدل چل رہے ہیں، کہ ابا ہوں کہ ابا کہ پتر چوہنے تو چاہتے تو میں چاہنا، دونوں نے گدھا اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا۔ وہ یہ سارا تصویر کے ساتھ وہ کہانی تھی جو میں نے 69 میں میٹرک کیا تھا، تو مجھے وہ ساری یاد آ گئی، ایسے ایسے لمحہ بلمحہ۔ تو آخری تصویر تھی، باپ بیٹے نے گدھے کو اٹھایا ہوا تھا اور جا رہے تھے۔ اس لیے لوگ گالیاں دیں کان بند رکھو، برا بھلا کہیں کان بند رکھو، ورنہ تمہیں گدھے سر پہ اٹھانے پڑیں گے۔ اور اپنے عیب ڈھونڈتے رہو، اوروں کی خوبیاں دیکھتے رہو، اپنے عیب ڈھونڈتے رہو، اوروں کی خوبیاں ڈھونڈتے رہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ عزت دے گا کہ ایک دن یہ گالیاں دینے والے ذلیل و خوار ہوں گے اور صبر کرنے والے کامیاب ہوں گے۔ تو میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے اللہ سے جڑنے کا اور اللہ کو لینے کا راستہ، جس کا ایک پہلو میں نے بتایا تھا کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کتنا پیار کرتے تھے، پھر ان کے لیے کبھی گھوڑا بن جاتے، زمین پہ ہاتھ ٹیک دیے اور گھٹنے ٹیک دیا، اور دونوں بچوں کو بٹھا لیتے کمر پر اور پورے کمرے میں ایسے چکر لگا کر پھر کہتے تمہارا اونٹ کیسا، متیا اونٹ کو تمہارا اونٹ کیسا ہے، پھر دونوں بھائیوں کو اتار کے زینب کو بٹھاتے، پھر ان کے اکیلی کو چکر لگواتے۔ اتنے بڑے رسول ہو کر بچوں کے لیے ٹائم ہے اور ان کے لیے کھیل رہے ہیں۔ آج کے ماں باپ ہوتے ہیں، بچہ بات کر رہا موبائل میں ویکھی جاندی، موبائل ہی ویکھی جاندی، وہ آدھی اماں ہاں میں سن رہی ہوں، بولو بکواس کر، میں سن رہی ہوں۔ تو تھوڑا جا بڈھی ہو رہا ہے، پھر تم ہی بکواس کریں گی، میں بھی نہیں سنا گا۔ اس موبائل نے نا ماں باپ کو اولاد سے کاٹ دیا ہے، یعنی ایک ہاتھ میں پوری دنیا آ گئی ہے، اس کو موبائل سمجھو۔ امریکہ سے لے کر جنوبی افریقہ تک یہ اس ہاتھ میں، چھوٹے سے گاؤں میں بھی تم ٹن کرتے ہو تو امریکہ سے بات کر لیتے ہو۔ دنیا کو ایسے ایک مٹھی میں بند کر دیا ہے، لیکن رشتوں کو اتنا دور کر دیا ہے کہ نہ ماں ماں ہے، نہ باپ باپ ہے، نہ بھائی بھائی ہے، نہ بہن بہن ہے، نہ بیوی بیوی ہے، نہ خامد خامد ہے، کہ رشتے ٹوٹ گئے، محبتوں کو آگ لگ گئی۔ میرے نبی کا توجہ فرمائیں، نہیں توجہ فرمائیں، کتنا یہ لفظ آپ لوگ سنتے ہیں، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، اور توجہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، بوتھا شریف میری طرف کرو، موبائل کی طرف نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی عزتوں پر، آپ کے اخلاق پر۔ میرے نبی کو ادھر سے آواز پڑتے یا رسول اللہ، آپ یوں نہیں کرتے تھے، نہیں کبھی نہیں، ادھر سے آواز پڑتی یا رسول اللہ، میں تو اس سے آگے نہیں کر سکتا۔ نہیں بٹ صاحب کہیں گے مولانا صاحب، میں کہا ہاں ٹھیک ہے جلدی دس، میں فارغ نہیں ہوں۔ جب ادھر سے آواز آتی یا رسول اللہ تو آپ یوں ہوتے تھے، جی اللہ اکبر، اس سے زیادہ کوئی عزت دے سکتا ہے؟ کبھی ایسے نہیں کیا، کبھی ایسے نہیں کیا، پوری ادھر سے کسی نے بولا یا رسول اللہ تو آپ پورا ایسے متوجہ جی ارشاد فرمائیے، اتنی عزت دیتے تھے۔ یہ میرے نبی کی زندگی ہے جو میں بتا رہا ہوں، اور جب کوئی بات کرتا تو پھر آپ پوری طرح متوجہ ہوتے، سامنے ہے تو یوں، دائیں ہے تو یوں، بائیں ہے تو یوں، دائیں تو یوں ہو جاتے، جب تک وہ بولتا رہتا تھا آپ سنتے رہتے تھے، آگے تو یوں کر کے دیکھتے، پوری توجہ دیتے تھے۔ یہ بندے کی دل حوصلہ بڑھاتی، عزت کو بڑھاتی۔ ماں ہو، بچہ بات کرے اور وہ موبائل دیکھ رہی ہو یا ٹی وی دیکھ رہی ہو تو اس بچے سے محبت کی امید نہ رکھے، اس نے زہر بھر دیا ہے۔ ماں نے جان چھڑا لی اپنی کہ بچوں کو اسکول ڈال دیا، اسکول والوں کی چاندی میں چلو پوتڑ ویسی تو ہمیں پیسے سم دے دو، باقی جو مرضی کروا دو سڑک۔ 7 سال تک میرا نبی کہتا ہے بچے کو نماز بھی نہ کہو، 7 سال تک نماز مت کہو، 7 سال کے بعد نماز کہو، تو 7 سال کی کرو، اس کو پیار دو، اس کو اپنی گود دو، ماں باپ اپنی گود دیں، ٹائم دیں۔ پر مصیبت یہ ہے کاروبار ادھار ہے، دینا بھی ادھار ہے، لینا بھی ادھار ہے، لہذا وہ گھر میں آ کے بھی بیچارہ گھر میں نہیں ہوتا،
اور ایک ٹیلی فون نے کاروبار کو گھر میں ڈال دیا. چلو پہلے لوگ گھر آتے تھے کاروبار بننا, بچے بیوی کیا ہنسا کھیڈا روٹی پانی. ہوں تو ٹائلٹ بھی کاروبار کرتے بیٹھے ہوندے, سودا چک لیا کہ نہیں چک لیا, پیمنٹ آ گیا تو بندہ وہ کر جو کرنا ہے, اپنی جھولی لا تے جا باہر. ایسے الو ہیں ٹوائلٹ میں کاروبار کرتے. لعنت ہے اس میراسیاں دا بال جمے انہیں چوم چوم کے مار چھڑے. پاکستانیاں نو موبائل لبیا انہیں چوم چوم اپنی حیاتی برباد کر چھڑ. ٹن 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 ٹن. اور تھوڑا سا مشہور ہو جاؤ تو پھر مصیبت پڑ جائے. مجھے پتا آپ بہت مصروف ہیں, آپ میرے لیے 10 منٹ فارغ نہیں کر سکتے. ایسے کچھ سینکڑوں اگر میسج روزانہ آئیں تو ایک اتھو لے آوے 10 منٹ ہر واسطے. پھر آخر میں میسج آئے گا, ہاں آپ وزیروں کی تو سنتے ہیں غریبوں کے نہیں سنتے. رات فون کھلا رہ گیا, کوئی 2 بجے گھنٹی بجی. میں نے کہا یقیناً کوئی ایمرجنسی. میں جلدی سے اٹھا, میں نے کان کو لگایا. جی مولانا صاحب ٹائلٹ ایک دعا پڑھ سکنے کہ نہیں پڑھ سکتے؟ چلو تیرا بیڑا بڑھ جاوے نا مرادا. وہ گھڑی تک ایک کی وجہ ہویا ہے اور تیری پوٹی کیڑی پھنسی کھلوتی ہے دعا پڑھ سکنے نہیں پڑھ سکتے چڑھن دے میں بندہ 12 بجے تو سمجھ نو لبدا ہے تو 2 بجے کھلا رہ گیا. یاد نہیں رہا تھا یہ مسئلہ, یہ میری قوم کا حال ہے اس موبائل کے بعد. میرے عزیزو, میرے اللہ کی قسم دنیا میں سب سے حسین زندگی میرے نبی لائے, اللہ کی قسم. اس کے لیے نہ مالدار ہونا ضروری ہے, نہ قریشی سید ہونا ضروری, نہ پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے. محمدی بن کے دکھا دو, زندگی کے مزے لوٹ لو, زندگی کے مزے لوٹ